اس میں میری زندگی کا احوال نامہ نہیں ہے. میں نے اپنے خاندان، اپنے رشتہ دار، اپنی شادی، اپنے بچوں کا ذکر بالکل نہیں کیا. میں اس میں خود کو ایک ایسے بدھ بھکشو کی طرح سمجھتا ہوں جو ہاتھ میں کشکول لیے ہوئے دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اور کہتا ہے میں گیان کی بھکشا لینے آیا. اور جن جن لوگوں سے میں نے گیان کی بھکشا لی ہے ان کا احوال نامہ کچھ کا 10 صفحوں میں، کچھ کا 12-15 صفحوں میں موجود ہے. ان میں کرشن چندر ہے، ان میں راجندر سنگھ بیدی ہے، ان میں مہندر ناتھ ہے، ان میں خواجہ احمد عباس ہے، ان میں سردار جعفری ہے، ان میں کنور مہندر سنگھ بیدی سہر ہے، ان میں پاکستان سے شوکت صدیقی ہے جو میرے بہت قریب رہے، ان میں وزیر آغا ہیں، ان میں مشفق خواجہ ہیں، ان میں بہت سے لوگ ہیں، کوئی 40 کے قریب میرے دوست، اور اس سے اردو ادب کی ایک حالیہ تاریخ مرتب ہوتی ہے. میں نے اس میں اپنا ذکر کم سے کم کیا ہے. لفظ میں کا استعمال واحد متکلم آئی کی شکل میں بہت کم آیا ہے، تاکہ جو کچھ میں نے انہیں دیکھا، جس طریقے سے میں نے گرہن کیا اور وہ لے کر اپنے کشکول میں ڈالا، ویسے ہی بدھ کی میری ایک نظم جو ختم یہاں پر ہوتی ہے کہ دان لے کر دان دے دینا ہی بھکشو کے عمل کی پہلی میری دیکشا ہے. دان دے کر دان، تو میں نے جو کچھ دان میں پایا وہ میں نے اس کتاب میں، کہ صاحب کا ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ دنیا نے حوادث کی شکل میں جو کچھ مجھے دیا ہے وہ لوٹا رہا. تو وہ میری قرض کی ادائی تھی جو میں نے کی. اب میں اپنی 60 منتخب نظموں میں سے پڑھاتا ہوں. میں نے کوئی 600 سے زائد نظمیں لکھی ہے بے حد، یعنی 1960 سے لے کر میرے اوپر 84 برس سے تجاوز کر چکی ہے. 1960 سے لے کر آج تک کتنے برس ہو گئے؟ 60 لگ بھگ 6 دہائیاں ہو گئی لگ بھگ. تو 55 برس میں جو کچھ میں نے 60 کیوں 55 سے شروع کیا، پہلی کتاب 55 میں چھپ گئی تھی میری تو نظموں کی. تو اس میں جو کچھ میں نے لکھا وہ 600 سے زائد نظمیں ہیں جو کہ تعداد کے حساب سے شاید، اور میں بے حد انکسار سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ شاید اردو کے کسی شاعر کی نظموں سے بھی زیادہ ہو. میں غزل کی بات نہیں کرتا، اردو کے کسی شاعر کے ہاں اتنی نظمیں نہیں ہیں. غزلیات آپ شمار کریں اور ان کے اشعار شمار کریں تو غزل کا ایک شعر اپنے آپ میں ایک منی پوئم ہے، the shortest possible poem that one can write. تو یہ مختصر ترین نظم اگر آپ اس کو ایک نظم نہ گن لیں تو پھر ایک ایک شاعر کے آپ کو 10-10 ہزار نظمیں مل جائیں گی، لیکن نظمیں ایز سچ نہیں ملے گی. تو جیسے فاطمہ جی نے فرمایا شاید اتنی مشکل تھا کہ 600 نظموں میں سے یہ صرف 60 نظمیں چنیں، لیکن whatever yardstick she used, measure she used was her own. میں نے ان پر نہیں کہا، ان کو یہ نہیں بتایا کہ کیا کیا نظمیں لینی ہے. تو یہ نظمیں انہوں نے چنی ہے اور یہ مختلف ادوار سے ہیں میری زندگی کے. کچھ ہندوستان میں لکھی گئی، کچھ انگلینڈ میں لکھی گئی، کچھ یورپ کے دیگر ممالک میں لکھی گئی، کچھ کینیڈا میں اور کچھ امریکہ میں، کیونکہ میں نے تقریباً سب جگہ پڑھایا. I've been a footloose professor. میرا تو نک نیم تھا جو کسی نے کہا ایئرپورٹ پروفیسر. لگ بھگ 7-8 ملکوں میں 7-8 یونیورسٹی میں پڑھاتا رہا. شروع جب کیا تو صرف انگریزی ادب تھا. ایم اے کیا، ایم اے کے بعد پی ایچ ڈی کی اسٹریم آف کانشیسنس ٹیکنیک وتھ پرٹیکولر ریفرنس ٹو ورجینیا وولف اینڈ جیمز جوائس. تو وہ تو فکشن کا حصہ ہو گیا. لیکن پھر جب باہر پہنچے تو پتہ چلا کہ اگر آپ کو یہاں اسٹیبلش ہونا ہے تو ESL انگلش ایز اے سیکنڈ لینگویج میں مہارت پیدا کرو، کیونکہ باہر کی دنیا سے بہت لوگ یورپ میں آ رہے ہیں، انہیں انگریزی سیکھنی ہے. تو 3 برسوں کے لیے سعودی عرب بلایا گیا. وہاں کریکولم پلاننگ اینڈ کورس ڈیزائننگ کی عربی کے میڈیم سے، کہ تھوڑی شدھ بدھ عربی میں بھی تھی. فارسی تو میں خیر اس طریقے سے ہی بولتا ہوں لکھتا ہوں جیسے میں اردو بولتا ہوں لکھتا ہوں، لیکن وہ 3 برس لگے وہاں. پھر اس کے بعد محسوس ہوا کہ دنیا پیدرادر صاحب اس بات میں بہت باتیں سے کئی بار کی ہے جب سے ملاقات ہوئی ہے کہ دنیا ایک گلوبل ولیج ہے اور جو ادب ہے یہ عالمی ہے، یونیورسل ہے. آج آپ یہاں لکھتے ہیں اور کل اس کا ٹرانسلیشن کسی دوسرے ملک میں ہو جاتا ہے.
فیس بک اور دوسرے ذرائع جو ہیں سوشل نیٹ ورک کے میڈیم جو ہے اس پر 5 منٹ میں آپ کی تقریر دوسرے تک پہنچ جاتی ہے. تو کب تک آپ اردو کو مقید رکھیں گے ایک قید خانے میں؟ اتفاق ایسے ہے اور یہ درست بھی ہے کہ نظم جو ہے دیٹس آلموسٹ انٹرانسلیٹیبل. آپ نظم کو ٹرانسکریٹ کر سکتے ہیں, ٹرانسلیٹ نہیں کر سکتے. اس کو دوبارہ تخلیق کے عمل سے گزار کر پیش کر سکتے ہیں. میں نے میری 8-9 کے قریب کتابیں انگریزی نظموں کے مجموعے چھپے ہوئے ہیں اور وہ سب آن لائن مل سکتے ہیں امیزون سے اور میرے پبلشر سے ٹریفل سے. لیکن جیسے میں نے عرض کیا $20-22 قیمت ہے ان کی اور بہت مشکل ہے. لیکن ان کے کچھ ایڈیشن جو ہے وہ الیکٹرانک ایڈیشن ہے جو سافٹ کاپی کی طرح آپ کے ہاتھ میں آ جاتے ہیں. وہ بھی آپ کو آن لائن مل سکتے ہیں امیزون سے $2.5 کے. تو صرف اور اگر اور زیادہ آپ کو چاہیے تو ویکیپیڈیا پر آپ میرا نام ٹائپ کریں اور میری ساری تحقیقات کہاں سے مل سکتی ہیں. تو واقعہ میں نے یہ عرض کیا کہ پھر جب یہ خیال آیا تو میں نے کہا اس وقت سب سے بڑی ضرورت کمپیریٹیو لٹریچر کی ہے جسے ہم اردو میں تقابلی ادب کہتے ہیں. میں آیا تھا اس بار پاکستان ایک سیمینار کے سلسلے میں جو خیرپور یونیورسٹی میں ہوا اور میرا وہاں کلیدی خطبہ تھا کی نوٹ ایڈریس. اور اس میں بھی میں نے کہا کہ پاکستان نسبتاً بہت بڑا ملک نہیں, نسبتاً ایک چھوٹا ملک ہے, 4-5 زبانیں ہیں. آپ کیوں نہیں یہ کرتے کہ جو نوجوان ایم اے اردو کرے اسے ایک پرچہ لازمی طور پر سندھی ادب کا بھی دینا چاہیے, اور جو ایم اے انگلش کرے اسے ایک لازمی پرچہ اردو میں بھی دینا چاہیے, تاکہ اسے اس بات کا پتہ چلے کہ میرے ملک میں اور کون سی زبانیں ہیں اور کون سا ادب لکھا جا رہا ہے. اور یہ صرف لکھے جانے والے ادب کی بات نہیں ہے, کیونکہ ہمارے یہاں اینشنٹ, میڈیول اور ماڈرن اگر زمان پر ان تینوں کی تقسیم کی جائے تو میڈیول پیریڈ میں ہمارے یہاں جو اورل لٹریچر ہے, اوریچر ہے, صوفی ادب, سارے کا سارا پہلے اورلی لوگ یاد کرتے تھے, اب لکھا گیا وہ, تو اس کا بھی ایک پرچہ ہونا چاہیے. یہ ایک اکٹھا کرنے والی بات ہے بکھرے ہوئے لوگوں کو. میں آپ کیا کہوں کہ میں اس دن سے اب یورپ کی بہت سی یونیورسٹیوں سے میرا تعلق ہے جہاں میں 5 مختلف یورپی زبانوں کے ادب کو کمپیریٹیو لٹریچر کے کورسز میں ڈھال کر انہیں پیش کرتا ہوں ایز اے فنشڈ پروڈکٹ. پیزوال صاحب کو یاد ہوگا کہ 10-12 سال پہلے میں نے ان سے بھی ذکر کیا تھا کہ آپ کراچی یونیورسٹی آف وائس چانسلر تھے, آپ کیوں نہیں شروع کرتے, لیکن یہاں بہت مجھے لگا ہے کہ بڑا مشکل ہے میں اس وجہ سے کسی کام کو شروع کروں. میں کچھ سناؤں, آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اچھا چلیے, آپ نے تو یہ بہت سی مارک کر دی میری نظر میں نے آسانی, کیونکہ جو انتخاب کرتا ہے اسے مزید انتخاب کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے. اچھا, یہ ایک بات آپ نے بھی کہی کہ اور میں شاید کہنے سے رہ کہ میری سب نظموں میں کہیں نہ کہیں دیر مولا اساطیر کا ایک پیبند ہے جو اس کی معنی خیزی میں اضافہ کرتا ہے. یعنی آپ ایک لفظ کربلا کہہ دیں اور یہ آفاقی سمبل ہے, یونیورسل سمبل ہے, تو لوگوں کے وہ ذہن میں آ جائے گا وہ کربلا کے ستارے سے پیاس اور وہ سب کچھ. آپ ایک لفظ بنباس کہہ دیں تو جو رام چندر کے بارے میں جانتے ہیں آپ کے ذہن میں ایک لفظ سے آپ معنی کا ایک پورا ذخیرہ نظم پہ یوں بند کر سکتے ہیں. تو اس میں وہ حکایت ہے کہ سیتا جو تھی وہ پیدا ہوئی تھی زمین سے. راجہ جنک اس کے والد نے جب دعا کی تو اسے بشارت ہوئی کہ تم ہل جوتو اور ہل میں تمہیں کوئی بچہ پراپت ہوگا. تو اسے بچہ جو ملا وہ ایک گھڑے میں رکھی بیٹی تھی, بچی تھی, وہ سیتا تھی. یہ کہانی ہے دیو مالا کی. دیو مالا کی کہانیوں میں یقیناً کچھ نہ کچھ سچ ہوتا ہے, لیکن باقی سب کچھ تو واقعہ وہ پیدا ہوئی تو زمین کی بیٹی کہی گئی, بنت زمین, دھرتی کی بیٹی. رام چندر سے اس کی شادی ہوئی اور پھر راون جب اسے اغوا کر کے لے گیا تو واپس آئی تو وہ پریگننٹ تھی. ایکچولی وہ پریگننٹ گئی تھی, لیکن جب وہ واپس آیا تو لوگوں نے میں گوئیاں کی کہ یہ کیا ہو گیا, یہ عورت تو یہ ضروری نہیں ہے کہ رام کے بچے ہوں, یہ راون کے بھی ہو سکتے ہیں. تو رام نے گھر سے نکال دیا لوگوں کے واسطے. یعنی یہ وہ رام ہے جسے ہم
بھگوان کا اوتار کہتے ہیں. تو جب نکال دیا تو اس کے بعد بچے پیدا ہوئے رشی والمیک کی کٹیا میں, اور ان بچوں نے ایک بار انہوں نے اشومیدھ یگ میں گھوڑا اپنا دوڑایا کہ جو پکڑے گا راجا میں دیکھ لوں گا اس کو. تم دونوں بچوں نے پکڑ لیا وہ گھوڑا, اور جنگ میں رام چندر کی فوج ہار گئی اور 2 بچے تیر انداز سے وہ جیت گئے. تو پھر سیتا حاضر ہوئی, اس نے کہا میں اگنی پریکشا دینے کے لیے تیار ہوں, یعنی میں اپنے پاؤں پر, ننگے پاؤں پر چل کر دھاگتے انگاروں پر چلتے ہوئے میں آپ کو بتا دوں کہ میں جلوں گی نہیں, اگر میں سچی ہوں تو. نہیں جلی تو بھی رام نے ایکسیپٹ کرنے سے انکار کر دیا. اس نے دھرتی ماں سے فریاد کی کہ اے ماں مجھے واپس لے لے, میں اس سنسار میں نہیں رہ سکتی. تو کہا جاتا ہے کہ دھرتی شک ہو گئی اور وہ اس میں سو گئی جہاں سے آئی تھی. یہ نظم ہے زندہ در گور بنت زمین. دونوں آکاش کے مرد فرزند تھے, رام بھی مرد تھا اور راون بھی ہر طور سے مرد تھا. آسمانوں کی خواہش زمین کے لیے کچھ اچنبھا نہ تھی. اور سیتا تھی بنت زمین, ایک عورت جو بس پاؤں کی گرد تھی. گرد کے واسطے آسمان تک پہنچنے کی لمبی مسافت کٹھن کام تھا. اور دھرتی کی بیٹی کی مکتی ازل سے زمین میں سما کری روتی رہی ہے. کئی قرن گزرے مگر یہ شہادت کی لمبی کہانی, کئی اندھی صدیوں کا ورثہ, کئی رام راون, کئی دشاسن, کبھی دروپدی کی, کبھی ایک سیتا کی قسمت کے مالک رہے ہیں. کہ ہر دور میں زندہ درگور ہونا یہ سیتا کی تقدیر کا ایک نوشتہ ہے, مردوں کا تحریر کرتا. اس کے لفظی معنی ہیں یوں آئے اور یوں گئے. مہاتما بدھ جب دیہاتیوں کے سامنے ویاکھیان کرتے تھے, اپنا واعظ یا تقریر سناتے تھے, تو وہ چلتے ہوئے بولتے جاتے تھے اور درجنوں کی تعداد میں لوگ ان کے پیچھے پیچھے چلتے تھے. یہاں تک کہ کرائرز کی شکل میں جو بہت پیچھے تھے ان کو سنانے کے لیے ان کے الفاظ ریپیٹ کیے جاتے تھے. پتہ ہے مہاتما نے یہ کہا, پیچھے اور کہہ رہا ہے مہاتما نے یہ کہا. تو ہوتے ہوتے یہ ان کا نک نیم پڑ گیا تتھاگت. یوں آئے اور یوں گئے, کوئی جگہ نہیں تھی, ٹھہرتے کہیں نہیں تھے. اور عمر کے کم از کم 20 برس انہوں نے پہلے گزارے, جب تک کہ بہار انہوں نے پہلا اپنا سنگ بہار قائم نہیں کیا. یہ تو تتھاگت نظموں کی داستان ہے. اب یہ نظمیں کیسے معرض وجود میں آئیں, اس کی بالکل چھوٹی سی کہانی ہے کہ میں جب پیدا ہوا ایک نان ڈسکرپٹ ولیج ضلع چکوال کا, تحصیل تراگنج کا, جس کا نام کوٹ سارنگ تھا. تو 10-12 برس کی عمر میں بہت مجھے پرانی کچھ بہیاں کھاتے ملے اپنے ایک دادا کے بھائی کے, لالا بیری رام کے ہاں سے, جو ٹاکرے میں لکھے ہوئے تھے. ٹاکرے ایک اسکرپٹ ہے جو بھلا دی گئی ہے یہاں آج, لیکن کسی زمانے میں لکھی جاتی تھی. اسے محسوس ہوا کہ میں بھی کسی آنند کا فرزند ہوں. میری جو یہ ذات گوتر ہے یہ آنند کھوکھرائن سے آیا ہے, جو کہ کھوکھر قبیلے کا ہندو سیگمنٹ ہے. کھوکھر قبیلہ بہت پہلے سے جگہ آباد تھا. جب ظہور اسلام یا جب اسلام انٹروڈیوس ہوا تو کچھ لوگ مشرف اسلام ہو گئے, وہ تو کھوکھر رہ گئے. جو ہندو تھے رہ گئے, جو مشرف اسلام نہیں ہوئے وہ خود کو کھوکھرائن کہنے لگے. تو میں اس کلین سے تھا. لیکن آنند کیسے, یہ تو نام سارے ہندوستان میں ہے, یہ تو ہر جگہ موجود ہے. بنگال میں ہے, ساؤتھ انڈیا میں ہے, کوئی جگہ ایسی نہیں جانا ہو. یہاں کے ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں بھی آنند عام نام ہے. تو یہ کہاں سے؟ تو پھر میں نے پورا اس کے بارے میں زندگی کے 10-12 برس کاٹے یہ پتہ کرنے کے لیے کیسے ہوا. اس علاقے میں تھا, اس علاقے میں بودھ بھکشو, یہ گندھارا بیلٹ کہلاتا تھا. گندھار یا گندھارا کندھار ہے ایکچولی. کاف 2 نقطے کو گ بولتے ہیں پٹھان لوگ, تو گندھار کہتے ہیں. جیسے حیدرآباد دکن میں وہ خاندار کہتے ہیں, تو ایسی یہ پوری کہانی میں نے اس میں لکھی ہے. لیکن اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آج تک لوگوں کے سامنے نہیں آئیں. اور جو میں نے عرض کیا تھا کہ میں ایک بدھ بھکشو کی طرح لوگوں سے لیتا رہا ہوں,
لیکن اس میں ارے آپ نے کچھ اس میں بھی رکھی تھی نا ہاں میں آپ کو سناتا ہوں. اس میں ایک نظم یسوع، یہ آپ کے لیے بہت عجیب سا ہوگا کیونکہ مجھے یہ نظم پالی کے پرانے، پالی ایک زبان ہے جو ہمالیہ کی ترائی میں بولی جاتی ہے، پرانے گرنتھوں میں ملی. میں نے وہاں بدھ وہاروں میں لوگ کہانیوں کو اکٹھا کیا اور ہوتے ہوتے یہ نظم سنیے. اس کا نام ہے یسوع. You'll be shocked and surprised after listening to this. یہ کتاب سب سے پہلے 100 بدھاز کے نام سے امریکہ میں چھپی. اور ان کے میں انگریزی سے پیسے کماتا ہوں، اردو کا خرچ کرتا ہوں، مجھے اس سے انکم کی خاطر خواہ ہوئی اور بھی بہت بکتی ہے کتاب یہ، کیونکہ بدھزم ایک لوگوں کے لیے وہاں بن گیا جیسے کہ راہ نجات ہو اس سارے چکر سے جس میں پستول سے مار دیتے ہیں اسکولوں میں جا کے بچے اور وہاں. تو سنیے. اور پھر ایسے ہوا، یہ سب ایسے ہی نظمیں شروع ہوتی ہیں، یہ پلاٹو کے افلاطون کے ڈائلاگس کی طرح ہے، مکالمات کی طرح ہے. آنند سوال پوچھتا ہے اور وہ جواب دیتے ہیں، اور سمپل سادہ زبان میں. اور پھر ایسے ہوا کہ بھیڑ ساری چھٹ گئی اور آخری بھکشو بھی گچھامی کا منتر جاپ کرتا لوٹا ہے. یہ سب نظمیں بحر رمل میں لکھی گئی ہیں اور یہ فاعل آتم کی سے تفریق کی جا سکتی ہے. اپنے کچھ آسن پہ بیٹھے بدھ اپنی اپنے کچھ آسن پہ بیٹھے بدھ اپنی آتما کی آنکھ کھولے، دھیان میں اگلے جنم کو دیکھنے میں محو تھے جو آخری تھا. 5-6 صدیاں ہی شاید رہ گئی تھی. ٹائم سیکوینس کو دیکھیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم 1500 برس پہلے، مسیح 2000 سال پہلے، بدھ 2500 برس پہلے، 500 سال کا پہلے. نبی آخر 1500 برس پہلے، 2000 سال پہلے مسیح علیہ السلام، اور 2500 برس پہلے اس سے 500 برس پہلے مہاویر کا جنم ہوا جس نے جینزم کی بنیاد رکھی. 5-6 صدیاں ہی شاید رہ گئی تھی. بہت سے آنند بولا، اے مہامانو تتھاگت، اب مجھے انتم ودا دینے سے پہلے آخری اپدیش دو. نروان کے راستے میں چل کر آپ کی مانند میں بھی اس جنم کے بعد مکتی چاہتا ہوں. کون سا نروان بھکشو، کون سی مکتی جسے میں خود گزشتہ 100 جنموں سے یا اس سے زیادہ ڈھونڈنے کی صحیح حاصل میں سرگردہ بھٹکتا، وقت سے لاوقت تک رستے بدلتا، اس جنم تک نہیں پہنچ پایا ہوں. بولو. دس بستہ پھر کہا آنند نے، بھگوان میں آواگمن سے مکت ہونا چاہتا ہوں، روح کو آزاد کرنا چاہتا ہوں. بدھ بولے، میں تو اب اس جسم کا چولا بدلنے جا رہا ہوں. جانتا ہوں، اور کیجیے گا میں جو پڑھ رہا ہوں، جانتا ہوں تم سبھی شاگرد میرے آنے والے اس جنم میں بھی میرے ہمراہ ہوگے جس میں مجھ کو دائمی مصلوبیت کی وہ سعادت بھی ملے گی جس کو پا چکنے سے میں آواگمن سے چھوٹ کر نروان حاصل کر سکوں گا. میں معافی چاہتا ہوں. پھر اور کیجیے. میرے پیروکار تم آنند اور دیگر سبھی جو بدھ کی میں شرن میں جاتا ہوں کہہ کر سنگ میں شامل ہوئے تھے آنے والے اس جنم میں جو کہ میرا آخری ہے، تم میرے ایمان سے منکر مجھے کاذب کہو گے، تم میری مصلوبیت میں دوسروں کا ساتھ دو. عیسیٰ کے سب چیلے محرک ہو گئے تھے اس سے. کیا میتھیوس، کیا یوحنا، جان سبھی نرک میں نرک ہو گئے آخری وقت تک، بیچ گئے تھے. کب کہاں پہنچیں گے اپنا آخری، کہاں پہنیں گے اپنا آخری چولا تتھاگت؟ آپ کا کیا نام ہوگا؟ کچھ کہیں تو ہچکچائے، چند لمحے چپ رہے، پھر زیر لب بولے، 5-6 صدیاں ہی شاید رہ گئی ہیں. ہاں اسی دنیا میں، لیکن دور کے ایک دیش میں ہوگا جنم میرا. نام میں کیا، نام میں رکھا ہی کیا ہے؟
عیسو عیسیٰ یا کچھ ایسا نام ہوگا. جاگ اٹھے نیند سے جیسے کہ انجانے میں وہ سب کچھ انجانے میں سب کچھ کہہ گئے ہیں, اور پھر تنبیہ کے لہجے میں بولے اب یہاں سے جاؤ, میں اگلے سفر کے واسطے تیار ہونا چاہتا ہوں. اب یہ دیکھیے کہ قرآن میں جو فرمایا گیا ہے کہ مجھ سے پہلے کتنے لاکھ, 1 لاکھ کتنے ہزار, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو خاتم الانبیاء تھے, لیکن ان سے پہلے کون کون نہیں آیا, کہاں کہاں نہیں آیا, زمین کے کس کس حصے میں نہیں آیا, انہیں کچھ نہیں. لیکن یہ پالی زبان کے گرنتھوں سے یہ ایک آیت جو ہے, میں نے گھڑی نہیں ہے آیت دیکھی, کیونکہ انگریزی میں تو آپ کو کیا ڈاکومنٹیشن کرنی پڑتی ہے, تو انگریزی کتاب میں سب ڈاکومنٹیشن موجود ہے. خود مذہب نے خدا کو, اللہ کو ایک ہستی کے طور پر نہیں مانا جاتا, کہ اگر ہست ہے تو پھر نیست بھی ہے. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ کوئی ہست ہے اور نیست نہیں؟ ٹوٹیلٹی کی شکل میں مانا جاتا ہے, اینٹیٹی کی شکل میں نہیں مانا جاتا. اور وہ ٹوٹیلٹی وہی ہے جو منصور یا کچھ لوگوں نے خود اپنے اندر دیکھی. سارے کا سارا آفاق. تو سنیے, سانپ کے ڈسنے سے جب آنند نیلا پڑ گیا, بھکشو نے ماتمی چادر سے اس کو ڈھک دیا تھا, پھر یکایک اس نے آنکھیں کھول دی تھیں اور واپس آ گیا تھا زندہ لوگوں کے جہاں میں. معجزہ تھا, سارے بھکشو سوتروں کا جاپ کرنے لگ گئے تھے. یہاں ریفرنس دیا گیا, یوں لکھا ہے سانگوا عبداللہ نے بداخشی میں. بداخشی ایک تبتن زبان میں لکھی گئی چھوٹی سی کتاب ہے جس کو میں نے پڑھوایا اور پڑھا دھرم شالہ جا کر دلائی لاما کے بھکشو ساتھیوں سے. میں اکثر جب انڈیا میں تھا تو اکثر دھرم شالہ جایا کرتا تھا, اور یہ بھی ان کو علم ہے کہ مجھے ایک بار پہچان کر میرے پاس آئے دلائی لاما, آنند تم where have you been all this time? And I was taken aback like this. How does this man know that I am Anand? لیکن بھائی ان کا کوئی پتہ نہیں ہے, یہ یوگی, یہ صوفی, ان کا کچھ پتہ نہیں ہے کہ کہاں سے ان کے اندر جاگتی ہے کوئی چیز, اور ایک دم ایسے لگتا ہے جیسے روشنی کا حالہ آپ کے چہرے پر مرکوز ہو جاتا ہے, اور یہ سب کچھ آپ کے اندر سے لے کر خود میں جذب کر دیتے ہیں. یہ میرا لکھا ہوا ہے اس کتاب میں. اور میری ایک اور نئی کتاب مائی میموری شارٹس انہیں دنوں چھپ رہی ہے, اس میں بھی دلائی لاما کے ساتھ میری ملاقاتوں کا ذکر ہے. وہ دوسرا جملہ بھی سنا دیجیے ان کا جو آپ سے کہا انہوں نے, آنند تمہارا گرو. ہاں, لیکن وہ چین کے بارے میں انہوں نے کہا کہ تو میں تو چپ ہی رہ گیا. اس نے کہا کہ یور ماسٹر, گرو نہیں, یور ماسٹر از ناؤ امپریزنڈ بائی ٹاؤ. یو نو اباؤٹ ٹاؤزم, جو فلاسفی چین کی ہے کہ تمہارے مالک بدھ کو تو چین نے آپ کو قید کر رکھا ہے. تو خیر یہ پر اسراریت آپ کو ان نظموں میں بھی نظر آئی ہے. ہاں جی سنائیے. کچھ دنوں کے بعد پوچھا بدھ نے آنند سے, بھکشو بتاؤ موت کیا ہے, اس کا کچھ اندازہ ہوا کیا؟ ہاں تتھاگت, ایک اندھی کھائی تھی نیچے کی جانب جس میں سب زیرو گرتے جا رہے تھے. کوئی جنت یا فرشتے, کوئی دوزخ یا آسر دانو نہیں تھے, صرف ایک اندھا اندھیرا سرد یخ بستہ خلا تھا. ہچکچایا, رک گیا کچھ دیر کو. آنند بولا کیا تتھاگت, جنتوں دوزخ کے قصے, دیوتاؤں دانووں کی ساری باتیں سیدھے سادھے عام لوگوں کے لیے ہیں. اور کچھ جواب چلتا ہے, اور میں اس نظم کو سارا نہیں پڑھوں گا کیونکہ آپ سنائیے یہ تو سنائیے. ہاں تتھاگت نے کہا یہ سارے قصے عام جنتا کے لیے, ان میں سچائی کو رسد کچھ نہیں ہے. ان کا مقصد عام لوگوں کو خدا کے خوف سے اخلاق کے راستے پہ لانے کا عمل ہے, اس لیے ان کی افادیت سے میں منکر نہیں ہوں. چپ رہا کچھ دیر بھکشو, پھر یکایک بول اٹھا, جنت و دوزخ نہیں ہے تو تتھاگت کیا خدا جیسی کوئی ہستی نہیں ہے؟ ہاں, خدا جیسی کوئی ہستی نہیں ہے. بدھ کی آواز میں نرمی تھی لیکن گومگو کی کوئی کیفیت نہیں تھی. کانپ اٹھا, دیکھتا ہی رہ گیا آنند بھکشو. پھر وہ مرشد, اس نے سار میں آنکھیں اٹھائیں, ایک زخمی
ایک زخمی پھڑپڑاتی سی نظر سے بدھ کو دیکھا جو اطمینان سے اس کی طرف نظریں اٹھائے دیکھتے تھے. ہاں کوئی ہستی نہیں ہے, ایک مفروضہ ہے ہستی کا تصور. ہست کیا ہے, نیست کیا ہے, نیست کا ہست کا کوئی تصور نیست کے حتمی تصور کے بنا ممکن نہیں ہے. اس بڑے آفاق میں سب کچھ ہے لیکن کچھ نہیں ہے. اربوں خربوں سورجوں کی, اربوں خربوں دھرتیوں کی ہست کا سیدھا تعلق نیست سے ہے. 2500 برس پہلے یہ آدمی کہہ رہا ہے اربوں خربوں سورجوں کی, اربوں خربوں دھرتیوں کی ہست کا سیدھا تعلق نیست سے ہے. ایشور گر ہست ہے تو نیست بھی ہے. ایشور قدرت ہے بھکشو, اس لیے میں نے کہا تھا ایشور ہستی نہیں ہے. منہ کھلا, آنکھوں میں حیرت اور تجسس, کہہ نہ پایا کچھ بھی بھکشو. تم ابھی ناپختہ ساگر کو نہیں سمجھو گے بھکشو. بدھ کے ہونٹوں پہ ہلکا سا تبسم ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب سے اگر کچھ سوالات آپ کے ذہنوں میں ابھرے ہوں تو ہمارے پاس میرا خیال ہے 15 منٹ ہیں. تو اگر سوال آپ کا مختصر ہو تو زیادہ اچھا ہے تاکہ زیادہ لوگ گفتگو میں شامل ہو سکیں. اور ڈاکٹر صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ ان کے مختصراً جواب دیتے جائیں تاکہ زیادہ گفتگو ہو سکے. جی یہاں مائکروفون سرکولیٹ کر رہا ہے کہ کوئی سوال, ورنہ ہم اور نظم سن لیں گے. نظمیں ہی سنا دو سر, سوال کیا تھوڑا سا ماحول کہتے اور سنا دیجیے. ٹھیک ہے چلیے کوئی بات کتاب نہیں ہے تو کوئی سوال کیا. چلیے بہت اچھی بات ہے. تو اگر اس میں سے کچھ اور لیکن آپ نے بدھ مت جی سہرسہ گرو مرشد آپ پیچھے بیٹھے ہیں, میں نے تو دیکھا ہی نہیں. جی پروفیسر سہار انصاری کو ذرا مائکروفون پہنچائیے. میں اس کا جانتا کہ بدھ مت کو جو انایانا مہایانا میں تقسیم کیا گیا ہے اس کی کیا حیثیت ہے اور اس سے آپ کس مدرسے سے زیادہ متاثر ہیں؟ زین بدھزم سے. زین لفظ جو ہے یہ جاپانی ہے لیکن یہ سیدھا سنسکرت سے ہے دھیان. جہاں آپ مراقبے میں مستغرق ہو جاتے ہیں, آپ اپنے اندر گم ہو جاتے ہیں, وہ زین بدھزم ہے. وہ باہر کا مذہب نہیں ہے, وہ اندر کا مذہب ہے. مہایان یا مہایان کو 2 بڑے حصوں میں تقسیم کر کے ہم نے آسانی سے سمجھا کہ ہم نے بدھ مذہب کو سمجھ لیا ہے, لیکن یہ بات نہیں ہے. جیسے ہمارے ہاں ہندوازم میں, اسلام میں اور کرسچینٹی میں مختلف فرقے ہیں. آپ کے لیے یہ عجیب سی بات ہوگی کہ 1200 کے قریب فرقے صرف کرسچینٹی میں ہیں جن کے سب کے الگ الگ چرچز ہیں. جھگڑا والا نہیں ہوتا ان کا, لیکن چرچ آف مائی لیڈی آف فاطمہ یہ پرتگالیوں کا ہے, ہسپینکس ہے, ہر جگہ. ہندوازم میں خدا جانے کتنے ہیں. بدھ مذہب میں بھی ایسے ہی ہیں. لیکن میں نے اگر غور سے پڑھا ہے اور خود اپنے اندر جذب بھی کیا ہے تو زین بدھزم ہے جو جاپنیز ورژن ہے بدھزم کی. جی ایک سوال یہاں سربت اگر مائکروفون دے دیں پھر آپ کے پاس آ جی مائک اگر انہیں دے دیں. میں لکھنے والے کی حیثیت سے صدر صاحب کا یہاں پہ آنا اور یقیناً ہمارے درمیان موجود ہونا خوش قسمتی ہے. تو میں صرف ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گی, لکھنے والے کی حیثیت سے ان دیومالائی اور ان متس کا ہونا ادب کو اور لکھنے والوں کو کتنا سرسبز کرتا ہے, کتنا ضروری ہے یہ ایک زندہ ادب کے پیدا ہونے کے لیے ان متس کا, اس سارے زمانے کا, اس سارے تاریخی سفر کا کسی لٹریچر میں موجود ہونا. میں اس حوالے سے آپ کے خیالات جاننا چاہتا ہوں. سرد بھی ایسے
ایسے صدر بیبی کے شاعر ہیں بہت اچھی دبئی سے، ان کی کتاب کا دیباچے میں میرا لکھا ہوا ہے، بہت خوبصورت شاعر ہے. متس میں نے جیسے عرض کیا کہ کئی بار ایک لفظ سے آپ کے میٹافوریکلی استعارے کی سطح پر، علامت کی سطح پر آپ کے پورے مطلب کو واضح کر کے لوگوں تک پہنچاتا ہے. کیوں پہنچاتا ہے؟ اس کا جواب بڑا سیدھا ہے. ہمارے دماغ کا صرف شاید 1/10 حصہ ہم استعمال کرتے ہیں، باقی کا ایسا گلیشیئر جو پانی میں ہے وہ ڈوبا ہوا ہے. اگر ہم کوئی اسے شاید بیدار کر دیں تو ہم خدا تک بھی پہنچ جائیں گے. وہ بیدار نہیں ہے، سوتے ہوئے کئی بار بیدار ہوتا ہے. اس میں ایک ایلیمنٹ ایسا ہے جسے ہم نسلی لاشعور کہتے ہیں، ریشل سب کانشیس مائنڈ. یہ ہمیں اپنے پرکھوں سے ملا ہے. اس میں ماؤں سے، دادیوں سے، پڑدادیوں سے، اور ان کی دادیوں سے، اور ان کی دادیوں سے، اور ان کی دادیوں سے جو کچھ وزڈم ہم تک پہنچی وہ موجود ہے. اس لیے اس کو جگانے کی ضرورت ہے. ایک لفظ سے آپ جیسے چنگاری دے دیتے ہیں، آپ کے ذہن میں کوئی ڈال جاتا ہے. جیسے میں نے کربلا کا ذکر کیا، جیسے میں نے ذکر کیا تو مجھے معاف چاہتا ہوں. تو متھ کو سب سے پہلے اور سب سے زیادہ افیکٹو طور پر استعمال کیا ٹی ایس ایلیٹ. ٹی ایس ایلیٹ 1907 8 9 10 جو فرسٹ ویو تھی ان پوئٹس کی، ایزرا پاؤنڈ، ٹی ایس ایلیٹ، لوئی میکنیس وغیرہ، ان لوگوں نے سب سے پہلے کرسچین متھ کو استعمال کیا اس میں، اور وہ بھی رومن کیتھولک متھ کو. ہمارے ہاں سب سے زیادہ ان کو استعمال کیا ہے نون راشد نے. فیض تو غزل سے زیادہ متاثر تھے، اور انہوں نے غزلیہ شاعری کے استعارات کو، یعنی معشوق کی بے رخی کو یا اس کے ظلم کو امیر شہر تک ٹرانسفر کر دیا، تو انہیں کوئی تکلیف نہیں پیش آئی. لیکن نون راشد، میر اجلی اور مجید امجد اور افضل ایمان، ان لوگوں نے اردو میں متھ کو بہت خوبصورتی سے پیش کیا ہے. راشد خصوصی طور پر. میں نے متھ کو ایسے پیش کیا ہے کہ اس سے صرف اسلامی تاریخ نہیں، کیونکہ اسلام کو یہ نہیں مانا جاتا کہ اسلام میں کہیں دیو مالا بھی ہے. یہ اب تسلیم کیا جاتا ہے کہ اگر شاک القمر تھا تو ٹھیک ہی تھا. یہ اب تسلیم تو بہرحال یہ ایک میں اب میں وہاں سے دوسری طرف آ رہا ہوں. 5 ہمارے پاس ہیں. ایک سوال جو ہے یا 4-5 لوگ ہیں جو سوال کرنا چاہتے ہیں. جی. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس 5 منٹ میں مجھے اشارت کر جی. ہندو مذہب میں جو ہندو مذہب میں جو آواگمن کی تھیوری انکارنیشن کی، اس کی پریکٹیکلٹی یا اس کی بنیاد کے بارے میں آپ کچھ تھوڑا ڈیٹیل سے بتائیں. آواگمن شیر بھائی جان کہ میں کمپیریٹیو لٹریچر پڑھاتا ہوں. کمپیریٹیو لٹریچر میں تفاضلی مذہبیات بھی آتی ہیں، کمپیریٹیو ریلیجن بھی آتا ہے. میں بورن ہندو ہوں، لیکن بائی فیتھ آئی ایم این آل فیتھ مین. اگر آپ سمجھ سکتے ہیں آل فیتھ مین کیا ہوتا ہے. میں ہندو نہیں ہوں، لیکن آواگمن کا تو سیدھا ہی ہے کہ بدھ مذہب نے سے بہت بڑے، جب وہ بتاتے تھے تو دیہاتیوں کے لیے کیسے ان کو تصویر بنا کر دکھائی جائے، تو بدھ تو ایسے کہتے تھے بہت بڑا ویل ہے. اور پھر ایگزامپل دیتے تھے ریٹ جو کنویں میں لوٹے ہوتے ہیں نا، اب وہ چلتے ہیں ایسے آفاق میں پھیلا ہوا ہے یہ، اور لوٹے لٹک رہے ہیں اس سے، اور تم بھی بھائی کسی لوٹے میں پانی کے قطرے کی طرح موجود ہو. تو وہ ایسے ہی مثالیں دے کے بتاتے تھے. لیکن بیسک یہ تھا کہ اس سے ملنا، جو ازلی نور ہے اس سے ملنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ تم اس شرنکھلا سے، زنجیر سے چھٹکارا حاصل کرو. وہ پیچھے دیکھو. سوال کر رہی ہیں پھر یہ آخری ایکچولی اس کے بعد سوال ہو نہیں سکتا، تو آپ لوگ آپس میں طے کر لیجیے.
چونکہ میں اصل میں پابند ہوں اپنے منتظمین کا. جی 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 ذرا قریب لائیں اس کو, ہمیں سنائی نہیں دے. نہیں آن بھی نہیں ہے. بیٹے کی کھول دی سمجھے وہ ختم ہو گیا. میرے خیال میں دونوں سوال کر لیں پھر یہ جواب دیتے ہیں. اچھا آپ زور سے بولیں. آواز آ گیا؟ بولیے نا. پہلے بھی آ رہی تھی. میں آپ سے صرف یہ پوچھ رہی ہوں, ہو سکتا ہے میرا سوال ظاہر نہ ہو, مگر چونکہ بت پرست اور آپ ہندو پرست جو ہیں ان میں تھوڑا سا ایک دھاگے جتنا فرق ہے, وہ سمجھ میں نہیں آیا. وہ لوگ بھی اتنے ہی لوگوں کو مانتے ہیں, 360 جو ان کے لوگوں کے ہیں کیا اوتار, اور بت پرست کے لوگ جو ہیں وہ بھی, تو کیا ہوتا ہے؟ بت پرست جو ہے بدھسٹ ہے, مہاتما بدھ کے ماننے والوں اور ہندو میں کیا فرق ہے؟ اصل میں یہ تقابل ادب کا ان کا شعبہ ہے, تقابل ادیان کا نہیں ہے. لیکن یہ کہ بہرحال ڈاکٹر صاحب اس کی اجازت, ان کا جو ہے وہ اپنا پریروگیٹو ہے کہ کیسے جواب دیتے ہیں. آخری جی بالکل جی چکبس لکھنوی کا زندگی اور موت کے بارے میں ذرا قریب لا کے بول. چکبس لکھنوی کا زندگی اور موت کے بارے میں جو بہت اچھا شعر ہے کہ زندگی کیا ہے عناصر میں ظہور ترتیب, موت کیا ہے اللہ کا پریشان ہونا. تو آپ اس کو بدھ مذہب میں کس طرح سے کوریلیٹ کریں؟ یہ وہی زندگی ہے جو ہمارے جسم کی زندگی ہے. میرا جواب یہ ہے کہ اس کا روح سے کوئی تعلق نہیں ہے. زندگی کیا ہے عناصر میں ظہور ترتیب, موت کیا ہے ان اجزاء کا پریشان ہونا. تو یہ تو جسم کی موت ہے اور جسم کی زندگی ہے. میں تو اس کے بارے میں بات ہی نہیں کی, میں نے اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کی. یہ بالکل درست ہے. آپ کو علم ہے نہیں کس کا شعر ہے؟ چکبس کا. یہ چکبس کا شعر ہے. اور ان کا سوال تھا کہ بدھ پرست اور بت پرست میں کیا فرق ہے, یہ آپ نے کہا تھا نا, جواب دے دیجیے. بت پرست نہیں تھے, لیکن ہاں یہ بڑا خوبصورت سوال ہے. ہم نے جو پڑھا ہے, میں بت پرست نہیں ہوں, میں تو بدھ کی مورتیوں کو میری کتاب میں میرا خیال ہے ملیشیا سے, پاکستان سے, افغانستان سے, تبت سے, چائنا سے, نہ جانے کہاں سے آئیکنز جو ہیں ان کی تصویریں میں نے شامل کی اس کتاب میں. اور سبھی پر مجھے روپے بھی خرچ ہوئے اور مجھے جانا بھی پڑا کئی جگہوں پر لینے کے لیے. پچھلے دنوں یہ میں پتا چلا کہ جو لاہور میوزیم میں فاسٹنگ بدھا کی وہ مورتی تھی جس میں اس کے پنجر کی ہڈیاں نظر آ رہی ہیں, اس کو صفائی کرتے ہوئے کسی نے مارا جھاڑن اور اس کی 2 بستیاں گر گئی. تو میں لگ بھگ رویا, میں نے کہا یہ ہمارا غصہ ہے جسے ہم یوں برباد کر رہے ہیں. تو لیکن دوسری جگہوں پر اس کا ٹائٹل جو ہے وہ ملیشیا کی 100 بدھاس سہستر باہو بدھا, وہ ملیشیا میں صرف 6 برس پہلے انرتھ کیا گیا, نکالا گیا. تو آپ نے جو سوال پوچھا اس پر سیدھا سا میرے پاس یہ جواب ہے کہ کہ بدھ پرست نہیں تھا, نہ ہی اس نے کہا کہ میرے مورتیوں کی پوجا کرو, کہ میری مورتیاں بناؤ اور ان کی پوجا کرو. لیکن صاحب آپ تو جانتے ہیں کہ شاہد اور کیا ہے مشہود میں کیا فرق ہے. عام آدمی کو جب تک آپ کوئی تصویر نہیں دکھائیں گے اسے سمجھ میں نہیں آئے گی. اس لیے وہ یہ کرتے تھے کہ عام آدمی کے لیے کہ وہ عام اس کی بدھ کی مورتی سامنے رکھ کے تتھاگت نے یہ کہا. لیکن ہندوازم میں سو پرویسو اینڈ سو کرپٹیو کہ یہ آس پاس کی ساری اکائیوں کو کھا گیا ہے, اتنا بڑا کھا ہے. جینزم پیدا ہوا تو جینزم کو کھا گیا, بدھزم پیدا ہوا تو بدھزم کو کھا گیا, تو بڑا اپنے آپ میں شامل کر لیا. اور بدھ باہر جا کر بدھزم پنپا, لیکن ہندوستان میں نہیں پنپا, ختم ہو گیا. سچ اے پرویسو بگ ہیوج مانسٹر آف اے تھنگ ہندوازم. اس سے ایک سوال میرے ذہن میں بھی آ رہا ہے کہ اس وقت تو اسکرپٹ ہی تصویری تھا نا, تو یہ جو تصویریں بنائی گئی ہیں کیا پتہ ان کو اپنے مذہب کو پریزرو کرنے کے لیے بھی بنائی ہوں ان کی کہاوتوں کو. اس وقت تو پورا اسکرپٹ نہیں تھا, تصویریں تھیں. کچھ ہوا ظاہر ہے, اور بعد میں بھی خواندگی ابھی تک بھی ہمارے یہاں لکھی تصویری ہے. اگر ایک نظم پہ ہم ختم کریں آپ کی
पसंद आपकी चॉइस की। मैं आपको से दूसरी तरफ आता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि ये तो एक, इसमें तो सिर्फ 35 के 40 के कितनी नज़में हैं, और मैंने तो 600 से ऊपर नज़में की हैं भाई। तो मैं चाहता हूँ कि मैं आपको मेरी जो असल है उसमें सुनाऊँ एक नज़म। ये नज़में मेरे अपने बारे में, कहाँ मैं रुकता कि सिदरतुल मुंतही से मुझे तो कुछ नहीं था। क्या ही मुश्किल थी, आसमां गिर, हाथ ऊंचे उठे हुए, पांव आगे बढ़ते, लपकते, रस्तों को मापते, सीढ़ी सीढ़ी चढ़ते, बदन तमब्बुज में ऐसे हरकत पजीर था जैसे तैरता हो। क्या ही मुश्किल थी, आसमां गिर, हाथ ऊंचे उठे हुए, पांव आगे बढ़ते, लपकते, रस्तों को मापते, सीढ़ी सीढ़ी चढ़ते, बदन तमब्बुज में ऐसे हरकत पजीर था जैसे तैरता हो। शनावरी बहरे इल्म की जो मैंने की है, कहीं भी इसमें ज़वाल वामानगी कमो कास्त का कोई शायबा नहीं था। मैं अब 84 वर्ष का हूँ, मैं आज जब अपने सफ़र को अमीक नज़रों से देखता हूँ तो मुझको लगता है मेरी हरकत पर आई पादर रकाब तेज़ी सऊद बालिदगी की जानिब मेरी तबीयत का एक खासा थी जिससे मुझको फरार मुमकिन नहीं था। मेरी तबीयत का एक खासा थी जिससे मुझको फरार मुमकिन नहीं था। ये फर्ज मनसबी था, एक ऐसा कार अमीन सादिक जिसे निभाना मेरे मुकद्दर का ही रिश्ता था, एक वसीका कि जिसकी तस्दीक मैंने अपने कलम से की थी। कहाँ मैं रुकता। वाह।